السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ سے صبر و استقامت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں۔ دیکھیے، یہ جو حدیث ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص آزمائش میں پڑنے پر صبر کرتا ہے تو اس وقت تک صبر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد اور یقین نہ ہو۔ دیکھیے، جب ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہے، دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہے، تو اس وقت ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، ہمیں کچھ نہیں سجھائی دیتا۔ اس وقت ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور وہیں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو بس اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب ہمارے پر کوئی پریشانی یا مصیبت یا کوئی دکھ یا آزمائشیں آئیں تو ہمارا پورا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ جیسے ہی ہم نے اس پہ اعتماد کیا اور یا اسے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ میں سارے اپنے مسئلے، ساری اپنی پریشانیاں، ساری چیزیں میں تجھے سونپتی ہوں، اللہ تعالیٰ تو اس میں میری مدد فرما، اللہ تو اس میں میری مدد فرما، اللہ تو اس میں میری مدد فرما۔ بس سچے دل سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو ایک قدرتی دل میں ایک اعتماد، ایک ہمت آتی ہے، ایک یقین آتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر جو شخص ہرگز صبر نہیں کر سکتا، وہ اللہ پر اعتماد نہیں کر سکتا، تو وہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔ اور جس کے اندر شکر کی صفت نہ پائی جائے، جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے دکھوں میں آسانی کر دیتا ہے تو ہمیں اس کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے نا۔ اس طرح غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ صبر کی صفت اپنے ساتھ کتنی خوبیوں کو سمیٹتی ہے۔ کہ جب ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ پر چھوڑتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مدد بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کہلا بھیجا کہ میرا بیٹا جان کنی کی حالت میں ہے، جیسے سکرات کی حالت میں ہے، تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا، اور یہ کہ جو کچھ اللہ لیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ دیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز اس کے یہاں طے شدہ ہوتی ہے، اور ہر ایک کی مدت مقرر ہوتی ہے، تو تم آخرت میں اجر پانے کی نیت سے صبر کرو۔ پھر انہوں نے تاکید کے ساتھ کہلا بھیجا کہ ضرور تشریف لائیں۔ ان کی بیٹی نے انہیں تاکید سے بولا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے لوگ گئے۔ بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں بٹھایا۔ اس وقت اس کا دم نکل رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیا ہے؟ مطلب آپ روتے ہیں کیا؟ یہ صبر کے خلاف بات نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ صبر کے خلاف بات نہیں ہے، یہ رحم کا جذبہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ مطلب ایک بات ہوتی ہے کہ صبر کے وقت ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں، کوشش کرنے کے وقت، دکھ کے وقت ہمارے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اور اگر کسی کی اولاد کے جان کے اوپر بات آ گئی تو وہ ماں کے لیے، وہ ماں باپ کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر بھی دیا ہے نا،
کہ اگر کسی کی اولاد گزر جائے، اس وقت اگر ماں باپ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ اللہ تیری امانت تھی، تو نے لیا. اگر انہوں نے ایسا کہا تو ان کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا. لیکن وہ صبر، وہ الفاظ کہنے والے کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا نا. ہم تو کتنے کمزور ہیں. دیکھیے، یہ میری ایک صبر پہ بات نکلی ہے، تو میں آپ کو ایک رحم پہ بات نکلی ہے، تو میں اپنا آنکھوں دیکھا ایک قصہ بتاتی ہوں. کہ ایک بار میں میری بچی کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، بہت دور ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اور دھوپ کا وقت تھا، ایک دم تیز دھوپ تھی دوپہر کی، ایک دم ہائی وے پہ تھے ہم لوگ. ہمیں روڈ کراس کرنے بھی نہیں مل رہا تھا، اور سائڈ سے ہم چل رہے تھے. اتنی پیاس لگ رہی تھی کہ کہیں سے کوئی دکان ملے تو ہم پانی لے کے پی لیں. تو ہمارے بازو سے ایک فیمیل ڈاگ ہوتی ہے نا، وہ ایک دم کمزور حالت، اس کا پیٹ دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. بھوکی پیاسی لگ رہی تھی، اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اور وہ ہانپ ہانپ کے بھاگ رہی تھی. مجھے ڈر بھی لگا کہ پتہ نہیں کبھی یہ پاگل ہوگی یا کچھ، یا ہمیں کاٹ لے گی. اس ڈر سے میں تھوڑی سلو ہو گئی، میری بچی کا ہاتھ پکڑ کے سائڈ میں ہو گئی کہ یہ آگے چلی جائے، پھر پیچھے آئے گی. ہمیں ڈر لگ رہا تھا، تو وہ آگے نکل گئی. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ہائی وے تھا، ہم لوگوں کو سائڈ سے ہی چلنا پڑ رہا تھا. اب وہ بھاگتی جا رہی تھی، ہم لوگ اس کے پیچھے تھے. میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ کتنی بھوکی ہے، راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو دے سکے، اس کو کھلا سکے، کوئی دکان نہیں تھی کہ کچھ بسکٹ وغیرہ لے کے ڈال سکے. وہ جاتے جاتے ایک گاڑی کے پاس رک گئی، اور اس نے ایک عجیب سی آواز نکالنا شروع کی. تو میں پیچھے ہی رک گئی کہ پتہ نہیں، اب آگے جانے مجھے ڈر لگ رہا تھا. جیسے ہی اس نے آواز نکالی، اس گاڑی کے نیچے سے 5-6 بچے چھوٹے چھوٹے سے اس کے باہر نکلے. اور وہ جو ماں تھی، اس نے الٹی کی طرح کچھ کرنا شروع کیا. ایسا لگا مجھے کہ وہ الٹی کر رہی ہے، اور اس کے منہ سے کچھ نکلنے لگا. مجھے لگا وہ اس کو الٹی ہو رہی ہے، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ الٹی نہیں ہو رہی تھی. اس نے کہاں سے، کتنی دور سے، پتہ نہیں، اسے گوشت کے کچھ ٹکڑے ملے ہوں گے، کچھ وہ لے کر اپنے منہ میں جمع کر کے وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے آ رہی تھی. سوچو اس کا پیٹ دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کتنی بھوکی ہے، اسے کتنی بھوک لگی ہے. لیکن اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک ٹکڑا بھی اپنے پیٹ میں ڈالنا نہیں چاہا. اس نے وہ پورا کے پورا باہر نکال دیا. اس کے بچے خوشی خوشی کھانے لگے، اور وہ سکون سے بیٹھ کے ان کو دیکھنے لگی. دیکھیے، وہ جو انسان بھوکا رہتا ہے نا، تو اس کے منہ میں اگر کوئی بدمزہ چیز بھی جاتی ہے تو اسے اچھی لگتی ہے. اور اس کے منہ میں اتنا سارا گوشت تھا، لیکن اس نے اس کو نگلا بھی نہیں، صبر کیا اپنی اولاد کے لیے. یہ کیا تھا؟ اس صبر کے ساتھ رحم تھا نا. اور یہ کون ڈالتا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم بہت ساری اچھی باتیں سنتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ان کو کون سمجھانے جاتا؟ یہ تو بے زبان جانور ہے نا. بہت تعجب کی بات تھی، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے اس کے بعد اس کے پاس سے جانے ڈر نہیں لگا کہ نہیں، یہ تو اچھی ماں ہے، اتنی رحم ہے، اتنی رحم دل ہے. بس جانوروں سے کبھی کبھی ہمیں کچھ سیکھ مل جاتی ہے. ہم میں ہمت نہیں رہتی، لیکن جانوروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا. اس لیے ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مردوں اور عورتوں پر وقتاً فوقتاً، ہر وقت کبھی بھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں.
کبھی خود اس پر مصیبت آتی ہے، کبھی اس کی اولاد پر آتی ہے، کبھی اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان تمام مصیبتوں میں صبر اختیار کرتا ہے، اور اس طرح اس کے قلب کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور برائیوں سے وہ دور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس طرح صبر و استقامت پہ رہنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پہ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ اور ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، بشرط یہ کہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر راہ حق سے بھاگ نہ کھڑا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ بس جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، ہمیں ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں اگر ہمارے اوپر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں خوش اسلوبی سے، صبر سے، اللہ پہ توکل کر کے، ایمان مضبوط کر کے چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا، اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچا، اللہ تعالیٰ ہر آفت بلا مصیبت سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہم کمزور بندے ہیں، ہم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا اللہ تعالیٰ جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں صبر کرنے کی، نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمت دے ہمیں، اللہ تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے پیارے بندوں میں ہمیں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر آفت بلا مصیبت سے بچا، اللہ ہمیں صبر و استقامت والا بنا دے، ہر مومن مسلمان کو، ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات کو اللہ تعالیٰ صبر پہ چلنے والا بنا دے اور آزمائشوں سے دور کرے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام